سب سے پہلے بتائیں گے کورونا وائرس کے حوالے سے جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ قاتل وائرس مزید 21 جانیں نکل گیا، 133 افراد آئی سی یو جا پہنچے ہیں۔ 81 وینٹیلیٹرز پر زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ماسک کا استعمال نہ ہی سماجی فاصلے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر ہے جو کہ سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے اور کورونا وائرس کی وجہ سے مزید 21 جانیں جا چکی ہیں، جبکہ اس وقت 133 افراد آئی سی یو میں موجود ہیں اور 81 وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ بسام سلطان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسام، بتائے گا کیا صورتحال ہے؟ دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے؟ جی بالکل، کورونا وائرس کی جو کیسز ہیں ان میں روزانہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لاہور شہر کے جو ہے وہ 360 مزید افراد کے اندر جو ہے وہ کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ 21 افراد جو ہے وہ اس وائرس سے لڑتے ہوئے جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ شہر میں جو اموات کی مجموعی تعداد ہے وہ 1480 سے جو ہے وہ اب تجاوز کر چکی ہے، جبکہ لاہور شہر کے اندر جو جن افراد کی حالت تشویشناک ہے وہ 81 افراد ہیں جن کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے اور ان کو اس وقت جو ہے وہ وینٹیلیٹرز پر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ 133 افراد ہیں جن کو مختلف سرکاری اور نجی ہسپتالوں کے آئی سی یوز میں جو ہے وہ طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 80 سے زائد جو ہے وہ سرکاری ہسپتال، جبکہ 50 کے قریب افراد کو جو ہے وہ نجی ہسپتالوں کے آئی سی یوز میں طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم صوبے بھر کے اندر اموات کی تعداد دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ اموات کی تعداد 3732 تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے، جبکہ محکمے کے مطابق اب تک جو ہے وہ تقریباً 23 لاکھ سے زائد افراد کی ٹیسٹنگ کی جا چکی ہے اور اس وائرس کو شکست دے کے جو افراد کامیابی سے گھر لوٹے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1,21,000 سے جو ہے وہ اب تجاوز کر گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو صورتحال ہے، جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ بھی تیزی سے اس وائرس کے جو ہے وہ زد میں آ رہے ہیں۔ اب تک جو ہے وہ تقریباً صوبہ بھر کے اندر 2700 سے زائد ایسے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جو اس وائرس کی زد میں آئے، تو جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مزید ایمفسائز کیا جا رہا ہے۔ محکمے کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلے کو مینٹین رکھا جائے، ساتھ ہی ساتھ جو ماسک کا پہننا ہے اس کو لازمی جو ہے وہ بنایا جائے، کیونکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ 60% اس وائرس کے پھیلاؤ کو جو ہے وہ ماسک پہننے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر پورے طریقے سے عمل درآمد کریں تاکہ اس وائرس کے مزید پھیلاؤ کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ جی، وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ بہت شکریہ بسام سلطان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایل ڈی اے کا ایک اور میگا پروجیکٹ نیب کے نشانے پر ہے۔ نیب نے ٹیپا کے واک اینڈ شاپ ارینا میں مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سابق چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین آصف کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی۔ اس منصوبے میں شامل تمام ٹیپا افسران کو بھی تحقیقات میں شامل کیا جائے گا۔ منصوبے کے خلاف باقاعدہ انکوائری شروع کرنے کے حوالے سے مراسلہ ایل ڈی اے کو موصول ہو چکا ہے۔ 1 ارب کا منصوبہ 2 ارب سے تجاوز کر گیا، تحقیقات کی جائیں گی۔ اسی پر بات کرتے ہیں در نیاب سے۔ در نیاب، آگاہ کیجیے گا اس مراسلے کا متن کیا ہے؟ بالکل، نیب نے باقاعدہ طور پہ ڈی جی ایل ڈی اے کے نام مراسلہ جاری کر دیا کہ ٹیپا کا پروجیکٹ واک اینڈ شاپ جو کہ جوہر ٹاؤن میں بنایا جا رہا تھا 4 سال سے زیر تعمیر ہے، 1 ارب کا منصوبہ ہے، 2 ارب کو تجاوز کر گیا، آج تک یہ مکمل نہیں کیا گیا۔ باقاعدہ نیب اس کی تحقیقات کرے گا اور سابق چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین آصف جو اس وقت آلریڈی نیب کی تحقیقات میں ہے، ان کی تحویل میں ہے، اس وقت ان کے خلاف یہ نیا کیس شروع کیا گیا ہے اور اس میں تمام ٹیپا کے افسران، جس میں ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر شبیر حسین، زاہد ستار، ان کو بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شامل کیا جائے گا۔ تمام ریکارڈ لے کر باقاعدہ اس پہ تحقیقات ہوں گی، جس کا مراسلہ نیب نے جاری کر دیا ہے اور اس سے قبل بھی سابق دور حکومت کے متعدد منصوبے نیب جن کی تحقیقات کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے دونوں چیف انجینئر جو ماضی میں رہ چکے ہیں وہ نیب کے مختلف کیسز میں نیب کی تحویل میں ہیں۔ ٹھیک ہے در نیاب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایم ڈی سی ای او سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز مقرر کر دیے گئے ہیں، جبکہ عمرانہ منیار ایم ڈی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سوئی ناردرن گیس کمپنی مقرر کیے گئے ہیں۔ دونوں تقرریاں 3 سالہ معاہدے کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ تقرریاں فوری اور تحکم ثانی نافذ العمل ہیں، جبکہ نوٹیفکیشن کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرریوں کے حوالے سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور یہ تقرریاں کی گئی ہیں۔ علی جاوید ہمدانی ایم ڈی سی ای او سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز مقرر کیے گئے ہیں۔ عمرانہ منیار ایم ڈی جبکہ چیف ایگزیکٹو آفیسر سوئی ناردرن گیس کمپنی مقرر کیے گئے ہیں اور اس تقرری کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے۔ دونوں تقرریاں 3 سالہ معاہدے کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ تقرریاں فوری اور تحکم ثانی نافذ العمل ہیں نوٹیفیکیشن کے مطابق، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرریوں کے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔
علی جاوید ہمدانی MD CEO سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز مقرر کر دیے گئے ہیں۔ عمرانہ منیار MD چیف ایگزیکٹو آفیسر سوئی صدرن گیس کمپنی مقرر کر دیے گئے ہیں اور اسی طرح دونوں تقرریاں 3 سالہ معاہدے کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ تقرریاں فوری اور تحکم ثانی نافذ العمل ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرریوں کے باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ علی جاوید ہمدانی MD CEO سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز مقرر کر دیے گئے ہیں۔ نوٹس پہ نوٹس لینے کے باوجود بھی شہر سے کچرا نہیں اٹھایا جا سکا ہے۔ پوش علاقے بھی کچرا کنڈی میں بدل چکے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن، لنک روڈ، شادمان، FC کالج، اردو بازار سمیت دیگر علاقوں میں ہر جگہ کچرا بکھرا ہوا ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور تعفن کچرے نے پوش علاقوں کا حلیہ بھی بگاڑ دیا۔ ماڈل ٹاؤن، لنک روڈ، شاہ جمال، شادمان، FC کالج کی کرسچن کالونی، اردو بازار، سرکلر روڈ، گنگا رام ہسپتال کے قریب وارث روڈ پر کوڑے کے ڈھیر انتظامیہ کو منہ چڑھا رہے ہیں۔ شہری دہائی دے رہے ہیں کہ انہیں کن ناکارہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ہم تو شکایت تقریباً ڈیلی بیس پہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ 5-6 دن ہو گئے ہیں یہ ایسے ہی کچرا پڑا ہے، تو پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں، ایک دن نہیں آتے دوسرے دن اٹھاتے ہیں، لیکن یہ مسلسل 5-6 دن سے ایسے ہی پڑا ہے۔ 8 دن ہو گئے ہیں، پورے 8 دن ہوئے ہیں یہ کچرا پڑا ہوا ہے، جگہ جگہ کچرا پڑا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے کہ سانس لینا مشکل ہوا ہے۔ دقت بہت ہو رہی ہے آنے جانے کے لیے۔ پورے شہر میں کوڑا کرکٹ کے انبار لگے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی بجائے کام شروع کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ صفائی کے انتظامات یقینی بنائے جا سکیں۔ پنجاب حکومت کا لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کے ایکٹ میں ترامیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے تمام رنگ روڈ کی ذمہ داریاں تفویض ہوں گی، جبکہ نام بھی پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی ہو جائے گا۔ لاہور رنگ روڈ اتھارٹی نے ترمیمی مسودہ تیار کر لیا ہے اور حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کے قانون میں ترمیم کے بعد نام تبدیل ہو کر پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی ہو جائے گا۔ قانون میں ترمیم کے بعد رنگ روڈ اتھارٹی لاہور سمیت پنجاب بھر کی تمام رنگ روڈ کی تعمیر و مرمت کی ذمہ دار ہوگی۔ قانون سازی کے لیے مسودہ محکمہ CNW کو ارسال کر دیا گیا ہے، جس کے بعد محکمہ قانون اور پھر پنجاب اسمبلی سے منظوری کے لیے ترمیمی ایکٹ بھیجا جائے گا۔ قانون میں ترمیم کے بعد راولپنڈی رنگ روڈ بھی موجودہ اتھارٹی کے دائرہ کار میں آ جائے گا۔ رنگ روڈ اتھارٹی کا قیام جولائی 2011 کو عمل میں لایا گیا تھا۔ لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ پنجاب حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ جبکہ شہر سمیت پنجاب بھر میں گیس بحران شدت اختیار کرنے لگا ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے CNG سیکٹر کو تحکم ثانی گیس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے گیس کی طلب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گیس کی کمی کو پورا کرنا وفاقی حکومت اور سوئی ناردرن گیس کمپنی کے لیے کڑا امتحان ثابت ہو رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے ہفتے کے روز CNG سیکٹر کو گیس کی فراہمی معطل کی تھی اور CNG اسٹیشنز مالکان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ بدھ کے روز گیس بحال کی جائے، جبکہ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے بدھ کے روز بھی CNG سیکٹر کو گیس بحال کرنے سے انکار کر دیا اور بحالی کے حوالے سے بھی آگاہ نہیں کیا۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈز ڈیتھ گرانٹ کے 2017 سے زیر التواء کیسز کی منظوری پالیسی کے تحت تقریباً 2 کروڑ فنڈز کی منظوری دلوا دی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر 5 مرحوم ملازمین کی فیکس تقریباً 35 لاکھ کی منظوری دی گئی ہے۔ بہاولپور گرلز سکول کے مرحوم محمد عمران چوکیدار کی ڈیتھ گرانٹ منظور ہو چکی ہے۔ قائم مقام پرنسپل پیپلز کالونی مرحومہ آرزو یونس کی ڈیتھ گرانٹ بھی منظور ہو چکی ہے۔ اسی طرح SST گرلز شاہدرہ کی مرحومہ شاہین اظہر کی ڈیتھ گرانٹ بھی منظور ہو چکی ہے۔ مرحومہ کوثر شمیم مرحومہ سوگنا بی بی کی بھی ڈیتھ گرانٹ منظور کر لی گئی ہے۔ ملازمین کی واجبات ادائیگی مکمل ہو چکی ہے، بقیہ کیسز جلد حل کر لیے جائیں گے۔ بتائیں کہ لاہور کے 104 ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز میں سائنس اور IT لیبز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے متعلقہ سکولز کو 3 کروڑ 91 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ لاہور کے ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز میں زیر تعلیم ہزاروں طلباء کے لیے اچھی خبر ہے۔ لاہور کے 104 سکول سائنس اور IT لیبز بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اس حوالے سے ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی جانب سے متعلقہ سکولز کو 3 کروڑ 91 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ فنڈز متعلقہ سکولوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے ہیں۔ رقم سول ورک سمیت سائنس اور IT لیبز کے قیام پر خرچ کی جائے گی۔ اس سے قبل ان سکولز میں سائنس اور IT لیبز دستیاب نہیں تھی۔ سائنس اور IT لیبز کے قیام سے
طلباء کے لیے عملی امتحانات کی تیاری کرنا ممکن ہو سکے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گلبرگ 2 کینال پارک کے رہائشیوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ کہتے ہیں 1 ماہ قبل گلی کی مرمت کے دوران پائپ لائن پھٹ گئی تھی جو تاحال مرمت نہیں کی گئی ہے۔ مظاہرین کی جانب سے محکمہ سوئی گیس کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دوران مرمت گلی کا کیس پائپ لائن ٹوٹ گیا۔ محکمے نے لیکیج والے پائپ کو مرمت نہیں کر رہا۔ 1 ماہ سے نہ گلی بنائی اور نہ ہی گیس پائپ لائن مرمت کی جا رہی ہے۔ گیس کی بندش کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ گیس پائپ لائن کے ساتھ گلی کی بھی مرمت کی جائے۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ اگر محکمہ سوئی گیس اور ٹھیکیدار کے درمیان کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ خود حل کریں۔ اہل علاقہ کو کیوں مصیبت میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ لاہور میں 11,000 غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز موجود۔ پارکنگ فیس بڑھانے کے بجائے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے خلاف کارروائی کر کے ریونیو بڑھایا جائے گا۔ نو منتخب چیئرمین لاہور پارکنگ کمپنی شاہ رخ جمال بٹ نے عہدہ سنبھالتے ہی شہریوں کو جلد نوید سنانے کا اعلان کیا ہے۔ نو منتخب چیئرمین لاہور پارکنگ کمپنی شاہ رخ جمال بٹ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا اور کمپنی کے انتظامی امور اور ورکنگ کے بارے میں بریفنگ لی۔ مختلف سیکشنز کا دورہ بھی کیا۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے چیئرمین شاہ رخ جمال بٹ نے عہدہ سنبھالتے ہی شہریوں کو نوید سنا دی کہ پارکنگ کے ریٹس نہیں بڑھائے جائیں گے۔ کافی عرصے سے بڑھائی نہیں گئی تھیں تو فیسوں کے اوپر ریویو چل رہا تھا کہ اس کو انکریز کی جائے۔ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ سمری جو ہے وہ چلی گئی ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے پاس، تو سی ایم صاحب سے میری اس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اتنا برڈن ہمیں عوام پہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بھی نیا چارج سنبھالا ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ یہ انکریز نہ ہو۔ اور موسم میں تبدیلی کی وجہ سے شہر میں گیس کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ مختلف علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے گیس پریشر کم ہونے کی شکایات سامنے آنے لگی ہیں۔ گلبرگ ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن اور ملاحقہ علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ اسی طرح ہربنسپورہ، منامہ، ہڈیارہ، نسبت روڈ، مزنگ اور گڑی شاہو کے علاقوں میں بھی گیس قلت کا سامنا ہے۔ سوئی ناردرن حکام کے مطابق گھریلو صارفین کو ترجیحی بنیادوں پر گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ شکایات کے ازالے کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ پاکستان ریلوے کیٹرنگ کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ملک شہباز کے والد کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ریلوے افسران سمیت دوست احباب اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری ریلوے کیٹرنگ ایسوسی ایشن ملک شہباز کے والد حاجی طفیل مرحوم کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام پاک عرب سوسائٹی میں کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ریلوے کیٹرنگ ایسوسی ایشن ملک بابر حیات، سیکرٹری اطلاعات غفران خان، محمد عثمان، احسان سرور زیدی، عبد الرحمن ایڈوکیٹ، ڈاکٹر وقار چودھری، میاں جہانگیر، ملک تنویر، راشد اوان، ملک ذیشان، رائے امجد، سینئر صحافی آصف محمود، خالد فاروق، حاجی حبیب سمیت ریلوے اور MCL افسران نے شرکت کی۔ شرکا نے مرحوم کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ ڈی سی لاہور نے مسیحی ورکرز کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا اور تحائف تقسیم کیے۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ یوحنا آباد میں کرسمس بازار لگائے جا رہے ہیں، جبکہ 5 سہولت بازاروں میں کرسمس کاؤنٹرز بھی لگا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام ڈیپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے کرسمس ڈے کی مناسبت سے کیک کاٹا۔ تقریب میں مسیحی ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے مسیحی ملازمین کے ساتھ کرسمس کیک اور ملازمین کو کیک کھلایا اور گفٹس کے ساتھ کیش بھی دیا۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور نے کہا کہ مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ شہر کی مسیحی آبادیوں میں 25 دسمبر کو صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ مسیحی برادری کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کے لیے کل سے یوحنا آباد میں کرسمس بازار بھی لگایا جائے گا، جبکہ دیگر 5 سہولت بازاروں میں اسپیشل سٹالز بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سٹاف یونین کی جانب سے ڈی سی لاہور اور افسران کو شیلڈز پیش کی گئیں۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر فائنانس امیر حسین قریشی، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل شاہد کاٹھیا اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا۔